ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس میں عرب اقوام کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو مورخین نے عرب اقوام کی جو نسلوں کو کیٹیگرائز کیا ہے تو اس میں 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے جو عرب بائدہ، اس کیٹیگری کے تحت یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات اس وقت بالکل فراہم نہیں ہیں، مثلا عاد و سمود، تسم، جدیس، عالقہ وغیرہ، یہ کچھ قومیں تھیں جن کے متعلق اب کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یشجب بن قحطان کے نسل سے ہیں۔ یشجب بن قحطان، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ تو ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ ظاہر سی بات ہے عرب مستعربہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے ہوگا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر عوزر کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے اس شہر کی بہت سی تفصیلات نظر عام پر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کی دینی اور اجتماعی حالات سے پردہ ہٹا۔ تو یہ تو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر غوران تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کچھ دن ان کا قیام رہا اور فائنلی پھر وہاں سے انہوں نے فلسطین میں جا کر اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا بہت قاعدے سے آغاز کیا اور کافی عرصے تک آپ اس میں دین کی تبلیغ اور اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ میں وہاں پر مصروف رہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار مصر تشریف لے گئے، ساتھ میں ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھیں، اور ان کی خصوصیات اور ان کا رنگ روپ اور اس طرح سے ان کی جو تفصیلات تھیں وہ اس وقت کے فرعون کے پاس پہنچی اور اس کے دل میں بدنیتی آ گئی ان کے تعلق سے، حضرت سارہ کے تعلق سے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور یہ چاہا کہ ان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ حضرت سارہ نے اس کی نیت کو سمجھ لیا اور انہوں نے اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی اور روئیں گڑگڑائیں کہ پروردگار مجھے اس مصیبت سے اور اس ذلت رسوائی سے مجھے جو ہے وہ تو بچا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور یوں ہوا کہ دربار میں فرعون کا یہ حال ہوا کہ وہ ہاتھ پیر پٹکنے لگا، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ یوں ہو گیا کہ اس کی جان پر بنائی۔ ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ یہ جو کیفیت ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے۔ فوراً اپنی نیت سے، اپنی بدنیت سے وہ باز آیا اور سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ کی مقرب بندی ہیں اور اللہ کے نبی اور ان کے پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ان سے پار پانا بہت مشکل ہے۔ تو وہ حضرت سارہ کی خصوصیات اور ان کی جو اللہ کی مقرب بندی کے طور پر اس نے جو ان کو سمجھا، اتنا زیادہ وہ امپریس ہوا، اتنا زیادہ ان سے متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی یعنی کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالے کر دیا، ایک قسم سے ان کی خدمت کے لیے۔ حضرت سارہ نے کچھ عرصے کے بعد ان کو
یعنی کہ حضرت ہاجرہ کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا. یہ معاملات اس طرح سے ہوئے. اب اس میں کیا ہے کہ کچھ وقائع نگار یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ لوڑی تھی، باندھی تھی، لیکن علامہ منصور پوری نے اس بارے میں بہت مفصل تحقیق کی ہے اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ فرعون کی بیٹی تھی، آزاد تھی، اور اس نے ان کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا، جو بعد میں انہوں نے اپنے شوہر کو کی زوجیت میں دے دی، یعنی کہ ان سے ان کا نکاح کروا دیا. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے ساتھ واپس فلسطین آ گئے، اور فلسطین آنے کے بعد پھر کچھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ جو ہے ان کو اولاد عطا کی. ان سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاف کیجیے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب یہاں پر کچھ یوں ہوا کہ حضرت سارہ جو بے اولاد تھی، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دوسری بیوی سے ان کو بچہ ہو گیا ہے، تو انہیں یہ لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے لیے ان کا جو تعلق ہے، میرے لیے ان کا جو بھی کرم ہے، محبت ہے، انسیت ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے. غالباً اسی سوچ کے تحت انہوں نے کچھ ایسا کیا، اور ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ مجبور کر دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور وہ چھوٹے سے ننھے سے بچے یعنی کہ حضرت اسماعیل کو لے کر حجاز کے علاقے میں تشریف لائے. یہی وہ علاقہ ہے جو ہمارے دین کا مرکز ہے، یعنی کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہیں پر خانہ کعبہ ہے. اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، ایک ٹیلہ تھا، نشان تھا، ٹیلہ تھا، اور سیلاب کا پانی اس کے آس پاس سے کترا کے نکل جایا کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ہمراہ وہاں پر آئے. اب وہ بے آب و گیا صحرا، بھیانک تپتا ہوا صحرا. اب ساتھ میں جو بھی پانی اور جو بھی کھجوریں جو بھی ہوں گی وہ کچھ کتنے وقت کے لیے چل سکتی تھیں، وہ سب ان کو دے کے وہاں سے واپس چلے گئے. اس کے بعد پھر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہیں، حضرت ہاجرہ بری طرح سے ادھر سے ادھر ٹیلوں کا چکر لگاتی ہیں. پھر وہ ایک واقعے کے مطابق ایک فرشتہ آتا ہے اور اپنا پر زمین پر مارتا ہے اور وہ چشمہ پھوٹتا ہے، جس کو بعد میں آب زمزم کے نام سے دنیا جانتی ہے اور آج بھی جانتی ہے. اور ایک واقعے کے ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کی نے جو ایڑیاں رگڑیں ان سے وہ پانی کا چشمہ پھوٹا، اور جب وہ پانی کو پھوٹتے ہوئے دیکھا حضرت ہاجرہ نے تو وہاں پر پہنچی اور اس کو روکنے کی کوشش کی اور کہا زم زم، یعنی کہ رک جا رک جا. اور اس طرح سے وہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا. پانی کا وہاں پر آنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا، یعنی کہ یہاں تک ہوا کہ بعد میں جو کارواں آتے تھے گزرتے تھے وہاں پر رکنے لگے، ٹھہرنے لگے، اور اس طرح سے وہاں پر چھوٹی موٹی بستی بس گئی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اچھے سے ہوتی رہی. بی بی ہاجرہ ان کی پرورش کرتی رہی اور وقت یوں ہی گزرتا رہا. تو یہاں تک تو میں نے بات کی. اب اس کے آگے کی جو تفصیل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے وہ مزید میں لے کر اپنے تیسرے ایپیسوڈ میں آؤں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.